مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ تلاش کر نہ سکو گے پھر مجھے وہاں جا کر، غلط سمجھ کر جہاں تم نے کھو دیا تھا مجھے۔ زندگی جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ برا وقت انسان سب کچھ بھول سکتا ہے، پر وہ وقت کبھی نہیں بھولتا جب انسان اکیلا لڑ رہا ہو اور اپنے تماشا دیکھ رہے ہوں۔ بہت خوبصورت بات، زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کی اچھائی کا اتنا بھی فائدہ مت اٹھاؤ کہ وہ برا بننے کے لیے مجبور ہو جائے۔ برا ہمیشہ وہ بنتا ہے جو اچھا بن کر ٹوٹ چکا ہو۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ بہترین رشتہ وہ ہے جو آپ کے عیب جان کر بھی آپ سے تعلق ختم نہ کرے، اور بے شک یہ رشتہ آپ کا اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ غلط سے غلط انسان کے لیے بھی اصلاح کا واحد رستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی حق پر کیوں نہ ہو، وہ اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قبولیت اور مقبولیت میں سے ہمیشہ قبولیت کا انتخاب کرو۔ جو مقبول ہو ضروری نہیں وہ قبول بھی ہو، لیکن جو قبول ہو اسے مقبولیت کی حاجت نہیں رہتی۔ حضرت علی نے فرمایا، آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ لوگوں کو یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ جو تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اس انسان پر بھروسہ کرو جو تمہاری 3 باتیں جان سکے: مسکراہٹ کے پیچھے دکھ، غصے کے پیچھے پیار، چپ رہنے کے پیچھے وجہ۔ اچھا وقت اور اچھے لوگ ہر کسی کے مقدر میں نہیں ہوتے۔ جب بھی ان میں سے کوئی مل جائے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کم ظرف لوگ، جتنی مرضی عزت کر لو، جتنا مرضی خیال کر لو،
کم ظرف لوگ آخر اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں۔ جب آپ کچھ نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا۔ زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں۔ چاہ سے بڑھ کر بھی ایک اور شے ہوتی ہے، اور وہ ہے مقدر، جو بدلتے نہیں بدل دیتا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ رشتوں کو وعدے اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چھوڑنے والے قسمیں کھا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور نبھانے والے بغیر وعدوں کے رشتے نبھا دیتے ہیں۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہوتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے مگر رد نہیں ہوتی۔ جب گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو۔ کبھی کبھار بحث کرنے سے بہتر ہے جو آپ کو جیسا کہہ رہا ہے آپ ویسا تسلیم کر لیں، کیونکہ وقت کے پاس بہتر جواب ہوتا ہے۔ یہ دنیا ایک بینک کی طرح ہے، آج اس میں جو جمع کرو گے کل قیامت والے دن اس میں سے وہی ملے گا۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں کر سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض امیر، سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ حسد کرنے والوں کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو تو وہ اداس ہوتا ہے۔ انسان وہاں ضد کرتا ہے جہاں اس کو مان ہوتا ہے۔ مان ختم، آواز ختم، الفاظ ختم۔